بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے ما سبق میں بتایا گیا ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے کئی شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور ان میں سے بنیادی اور بہت ہی بڑی اہم شرط گواہوں کا ہونا ہے، نکاح میں شہادت کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، گواہوں کا حاضر ہونا ہے اور ان کی باتوں کو یعنی ایجاب و قبول کو سننا ہے۔ کل کے سبق میں شاہدین یعنی دو گواہوں کی، نکاح کے دو گواہوں کی جہاں پر بات چل رہی تھی وہیں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر مسلمان ہیں، مسلمان ہے کون؟ عاقدین یعنی نکاح کرنے والا اور نکاح کرنے والی، مرد و عورت، مسلمان کا نکاح اگر مسلمان عورت کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی ذمیہ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے نکاح کے گواہوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ذمیہ کتابیہ وغیرہ بھی کیا ہو سکتی، کیا اس کے گواہ نہیں بن سکتے۔ بات میں آ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن تو وہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، وہاں پر چونکہ یہ قید لگائی گئی تھی کہ مسلمان کے نکاح کے گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی اور بھی ہیں، کوئی اور بھی ہے کہ اگر کہ اس صورت میں نکاح کے گواہ غیر مسلم یعنی مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو وہی اسی صورت کا بیان آج کے سبق میں کیا جائے گا۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اگر مسلمان شخص، مسلمان مرد نے، کسی مسلمان مرد نے کسی کتابیہ سے نکاح کیا جو کتابیہ اصل کتاب پر قائم ہوں۔ آج کل ایسے کتابیہ نہیں پائے جاتے ہیں کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے اور انہوں نے کفار و ہنود کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مسلمان شخص کسی ایسی کتابیات سے نکاح کریں جو سماوی کتاب کے یعنی سماوی مذہب پر قائم ہے، تو اس نکاح کے گواہوں کے لیے مسلمان ہونا یعنی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر دو ذمی ہوں، ٹھیک ہے، دو ذمی ہوں پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ دو ذمی یعنی دو کتابی مرد ہوں پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایسے نکاح کے گواہوں کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ دیکھیں، اچھا، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے ائمہ احناف کے مابین۔ یہ جو ہم نے بتایا کہ مسلمان اور ذمیہ کا نکاح، اگر کسی مسلمان نے کسی کتابی عورت سے نکاح کیا تو اس نکاح کے گواہ دو ذمی مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، لیکن ائمہ احناف میں سے ہی امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، یعنی یہاں پر بھی گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، یہاں بھی گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے، انہوں نے یہ دلیل دی کہ بھئی نکاح میں شہادت کس کا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نکاح میں شہادت اس کا نام ہے کہ ایجاب و قبول گواہان سنے۔ نکاح میں شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جی، ایجاب و قبول کا سننا ہی شہادت ہے، اور کافر مسلمان کے خلاف گواہ ہو نہیں سکتے، کافر مسلمان کے خلاف گواہ ہو نہیں سکتے، لہٰذا جب کافر مسلمان کے خلاف گواہ ہو نہیں سکتے ہیں تو کافر کا ان کے ایجاب و قبول کا سننا گویا کہ ایسا ہے کہ انہوں نے ایجاب و قبول کو نہ سنا، اور ایجاب و قبول کو سننا ہی کیا ہے؟ یہ نکاح میں شہادت ہے۔ جب گویا کہ سننا نہیں پایا گیا تو پھر یہ گواہ نہیں ہوئے، لہذا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ بات میں آ رہی؟ لیکن صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت نکاح میں جو شرط ہے، نکاح میں دو چیزیں ہوتی ہیں،
مرد کے لیے جو ہے عورت پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، اور عورت کے لیے مہر کی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ مہر پر کیا ہوتی ہے؟ ملکیت حاصل ہوتی ہے، عورت مہر کا مالک ہوتی ہے نکاح سے۔ تو یہاں پر ملکیت دونوں کی حاصل ہوتی ہے، دونوں کی حاصل ہوتی ہے۔ اتنی بات کو سمجھیں۔ اب پھر دلیل کو دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین فرماتے ہیں کہ شہادت جو نکاح میں شرط ہے کس کے اعتبار سے؟ مہر واجب کرنے کے لیے ہے، یا یہ کہ ملک بزا کو بزا حاصل ہو رہی ہے کس کے؟ مرد کے لیے، اس لیے ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ شیخین فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو شہادت کی شرط رکھی جاتی ہے وہ اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ شوہر کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے کس پر؟ عورت پر، ٹھیک ہے؟ کیا شوہر کے لیے عورت پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے نہیں نکاح گواہ مقرر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ مہر واجب ہو رہا ہے، مہر ثابت ہو رہا ہے عورت کے لیے مرد پر، اس وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو گواہ دنیا میں جتنی بھی معاملات میں گواہ مقرر کیا جاتے ہیں وہ ذی خطر چیزیں ہوتی ہیں، شرافت والی چیزیں ہوتی ہیں، محترم چیز کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ عظیم چیزوں کے لیے گواہ مقرر کیا جاتے ہیں، عظیم چیزوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ گواہ مقرر کیا جاتے ہیں، اور جو عظیم چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے گواہ مقرر نہیں کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو مرد کو جو ملکیت حاصل ہوتی ہے عورت پر، عورت کے ملک بزا پر، وہ ایک محترم شے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک محترم شے ہے، ایک عظمت والی چیز ہے، اور پیسہ، مال و دولت، مہر، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ذی خطرہ اور کوئی کہہ رہے کہ عظمت والی اور بہت بڑی عظیم الشان چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہاں نکاح میں جو گواہ مقرر کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے عورت پر کیا ہوتا ہے؟ عورت پر ملکیت ثابت ہوتی ہے، اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، بس پر۔ لہٰذا یہ گواہی جو ہوئی مرد کے خلاف نہیں ہوئی بلکہ مرد کے موافق ہوئی، مرد کے موافق ہوئی۔ اور کفار کی گواہی، کفار کی شہادت جو معتبر نہیں ہے وہ مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے، مسلمان کی موافقت میں گواہی اگر دے رہا ہے تو معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ معتبر ہے۔ لہٰذا کفار کا یعنی ذمیوں کا سننا یہ کل عدم نہیں ہوگا، نہ سننے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سننا معتبر ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس کی شہادت کیا ہے؟ معتبر ہے۔ لہٰذا جب ان کا سننا معتبر ہوا تو کیا ہو گیا؟ وہ گواہ بننا اس کا درست ہوا، اور ان کی شہادت سے نکاح بھی منعقد ہوگا، بات میں نہیں۔ تو یہ جو دلیل ہے یہ دلیل شیخین کی خود اپنی دلیل بھی ہے، اور ان کی دلیل کا جواب بھی ہو گیا، ان کی دلیل کا جواب بھی ہو گیا، کیونکہ ان کی دلیل کی بنیاد کس پر قائم تھی؟ کہ ان کا سننا عدم سماع پر کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اس کی شہادت مسلمان کے موافقت میں مقبول ہے، لہذا اس کا سننا کل عدم نہیں ہوا۔ جب کل عدم نہیں ہوا تو گویا کہ انہوں نے گواہوں نے کلام کو ایجاب و قبول کو سنا، جب ایجاب و قبول کو گواہوں نے سنا تو یہی کیا شہادت ہے، لہذا کیا ہوگا؟ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دیکھیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اور اگر نکاح کیا مسلمان نے ذمیہ عورت سے یعنی کتابیہ عورت سے، بے شہادت ذمی یعنی دو ذمیوں کی گواہی سے، یعنی دو کتابیوں کی گواہی سے، جازا تو نکاح درست ہے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، وقال محمد و ظفر، اور امام محمد اور ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے ہیں لا یجوز جائز نہیں ہے، لأن السماع فی النکاح شہادت، اس لیے کہ ایجاب و قبول کا سننا ہی نکاح میں کیا ہے؟ شہادت اور گواہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کافر کی مسلمان کے خلاف گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، فکأنہما لم یسمعا، تو ان دونوں کا ایجاب و قبول کو سننا گویا کہ ایسا ہی ہوگا کہ اس نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں، اور جب مسلمان کے کلام کو نہیں سنا تو کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَ كَلَامَ الْمُسْلِمِ، تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں۔ جب کلام کو نہیں سنا تو کیا ہوگا؟ جس طرح
گواہان نے اگر ایجاب و قبول کو نیا سنا ہو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی نکاح منعقد ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ ولہما، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، ٹھیک ہے، کہ شہادت نکاح میں شرط قرار دی گئی ہے اس اعلیٰ اعتبار اثبات الملک، ملک یعنی شوہر کی عورت پر ملک کو ثابت کرنے کے اعتبار سے، لورودہ علی محل ذی خطر، کیونکہ اس کی ملکیت یعنی شوہر کی ملکیت محل ذی خطر یعنی عزت والے محترم مقام پر کیا ہے؟ وارد ہے، یعنی ملک بزا پر، لا علی اعتبار وجوب المہر، مہر کے واجب ہونے کے اعتبار سے نہیں، اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ شہادت کی شرط مال کے لزوم میں نہیں رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مال کو لازم کرنے کے لیے شہادت شرط نہیں ہوتی، دنیا کے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے، کسی بھی چیز میں دیکھ لیجئے، مال جہاں پر لازم کیا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا گواہی کی شرط نہیں ہوتی، گواہ مقرر کر لینا بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے، یہی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر شرط نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَيْهَا، تو اس طرح کیا ہو گئے؟ یہ دونوں کے دونوں مرد کے خلاف گواہی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے دونوں گواہ کیا ہے؟ مرد کے موافق عورت کے خلاف ہے، اور عورت کے خلاف، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کی موافقت میں ذمیوں کی گواہی کیا ہے؟ معتبر ہے، بخلاف ما اذا لم یسمع کلام الزوج۔ یہاں سے امام ظفر وغیرہ کی دلیل کا جواب پیش کر رہے ہیں کہ آپ کا اس پر قیاس کرنا یعنی عدم سماع پر قیاس کرنا اس کو درست نہیں۔ انہوں نے دلیل جو پیش کی تھی کس پر؟ عدم سماع پر قیاس کرتے ہوئے، تو کہا کہ بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، برخلاف اس صورت کے جبکہ دونوں نے شوہر کے کلام کو نہ سنا ہو، ٹھیک ہے، لأن العقد ينعقد بکلامہما، اس لیے کہ عقد منعقد ہوتا ہے ان دونوں کے کلام سے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے کلام سے، یعنی ایجاب و قبول سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ منعقد ہوتا ہے۔ وَالشَّهَادَةُ شُرِطَتْ عَلَى الْعَقْدِ، اور شہادت کی شرط کس پر رکھی جاتی ہے؟ عقد پر، نکاح پر، تو نکاح منعقد ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ ایجاب و قبول سے، اور ایجاب و شہادت شرط ہے عقد پر، تو یہاں پر ایجاب و قبول بھی پا لیا گیا، اور اس پر گواہ مقرر ہونا یعنی ان کے کلام کو سننا یہ بھی پا لیا گیا، لہٰذا کیا ہوگا؟ یہاں اس کو جو ہے عدم سماع کی طرح قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ بات میں آ رہی؟ یہ تو قیاس مال فارق ہے، بات میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النکاح۔ اب یہاں سے جو ہے نا گزشتہ کل کے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ گواہوں کا یعنی شاہی گواہوں کا دو ہونا ضروری ہے، یعنی کم سے کم کیا ہونا چاہیے؟ دو مرد ہو یا ایک مرد دو عورتیں ہوں۔ اسی کی تفریع کے طور پر ایک مسئلہ یہاں پر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، تو کہا یہ دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میری بیٹی کا یعنی میری نابالغہ بیٹی کا نکاح کر دیں، اس شخص نے ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح کر دیا، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ باپ مجلس نکاح میں حاضر رہا ہوگا یا نہیں۔ اگر باپ بھی مجلس نکاح میں حاضر ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر حاضر نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہوں کا دو ہونا ضروری ہے، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر باپ مجلس نکاح میں موجود ہے تو ایسی صورت میں باپ مباشر کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مباشر، یعنی عاقد کہلائے گا، عقد کرانے والا کہلائے گا، ٹھیک ہے، عقد کا کام کرانے والا کہلائے گا۔ اور یہ جو شخص نکاح کرا رہا ہے وہ شخص ایک گواہ جو دوسرا شخص اور ہے ان کے ساتھ مل کر دو گواہ بن جائیں گے، اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر باپ حاضر نہ ہو تو وہ مباشر یعنی نکاح کرانے کا کام کرنے والا نہیں کہلائے گا، تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی گواہ باقی ہوگا، وہ کیا؟ وہ جو دوسرا ایک شخص موجود ہے، بات سمجھ رہی؟ لہٰذا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
یہی حال ہے اس صورت میں کہ اگر کسی شخص نے اپنے یعنی باپ نے اگر اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کیا ایک گواہ کی موجودگی میں، ایک گواہ کی موجودگی میں، تو اگر وہ بیٹی موجود ہے مجلس نکاح میں تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایک گواہ ہے باپ ہے اور بیٹی بھی موجود ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اگر بیٹی مجلس میں موجود نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسے بھی سیم وہی بات ہے کہ اگر مجلس نکاح میں بیٹی موجود ہے تو وہ مباشرہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ مباشرہ ہو جائے گی، عقد کا کام انجام دینے والی کہلائے گی، اور باپ اور جو دوسرا شخص ہے شاہد وہ دونوں مل کر کے شاہدین بن جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ شاہدین، دو گواہ بن جائیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر مجلس نکاح میں عورت لڑکی موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو مباشرہ ہوگی نہیں، وہ غائبہ ہے تو مباشرہ کیسی ہوگی؟ تو پھر گواہ کون؟ گواہ مباشر جو ہوگا وہ باپ ہوگا، تو ایسی صورت میں گواہ ایک ہی رہے گا، لہذا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دیکھو ترجمہ کر لیں پہلے۔ ومن امر رجلا بان یزوج ابنته الصغیرہ، اور جس شخص نے حکم دیا کسی شخص کو کہ اس کی نابالغہ بچی کا وہ نکاح کر دے، فزوجها، تو اس نے نکاح کر دیا، اور والاب حاضر بشہادت رجل واحد، ٹھیک ہے، سواہما، اور باپ حاضر ہے، نکاح ہوا بشہادت رجل واحد، ایک شخص کی گواہی سے، ان دونوں کے علاوہ ایک شخص کی گواہی سے جازن نکاح، تو نکاح جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الابا یجعل مباشرا، اس لیے کہ باپ کو مباشر للعقد، ٹھیک ہے، نکاح کا کام انجام دینے والا، نکاح کرانے والا قرار دیا جائے گا، لاتحاد المجلس، کیونکہ مجلس کا متحد ہے۔ فیکون الوکیل سفیرا، تو وکیل کیا ہو جائے گا؟ سفیر، اور معبر محض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، معبر محض ہوگا۔ بس ماری فیبقى المزوج شاہدا، تو مزوج یعنی نکاح کرانے والا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ شاہد ہو جائے گا، کیونکہ اب تو مزوج کون ہو گیا؟ گویا کہ یہ مباشر وہی باپ ہو گیا نا نکاح کرانے والا، تو جو مزوج جس کو کہا تھا نکاح کر دے وہ کیا ہو جائے گا؟ شاہد ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ، تو شاہد ایک جس کو کہا کہ نکاح کرا دے وہ، اور ایک دوسرا جو دوسرا شخص تھا گواہ، دونوں مل کر کے دو گواہ بن جائیں گے، اور باپ مباشر ہو جائے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بس ہماری وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غائبًا، اور اگر باپ غائب ہو لم یجوز، تو جائز نہیں ہوگا، لأن المجلس مختلف، کیونکہ مجلس کیا ہے؟ مختلف ہے۔ فلا یمکن، کس کی مجلس مختلف ہے؟ باپ غائب ہے تو اس کی مجلس الگ ہو گئی، نکاح کی مجلس الگ ہو گئی۔ فلا یمکن، تو ممکن نہیں ہے، ان یجعل الاب مباشرا، کہ باپ کو مباشر قرار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وعلا، تو کیا ہو جائے گا؟ گواہ ایک ہی رہ گیا، ٹھیک ہے، جو جس کو گواہ مقرر کیا تھا وہی گواہ رہا، لہٰذا کیا ہوگا؟ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا، اس پر بنا کرتے ہوئے ایک دوسرا مسئلہ، دوسرا جزیہ بھی ہے کہ اذا زوج الاب ابنتہ البالغہ، جب نکاح کرایا باپ نے اپنے بالغہ اور بیٹی کا، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، ان کانت حاضرۃ، اگر لڑکی موجود ہے، بالغہ عورت موجود ہے لڑکی، کس میں؟ نکاح کی مجلس میں، جازہ، تو جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ، اور اگر غائبہ ہے تو جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غائب ہے تو اگر وہ مجلس میں، مجلس نکاح موجود ہے تو وہ مباشرہ کہلائے گی، اور باپ اور دوسرا ایک شخص جو ہے جس کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے دونوں مل کر شاہد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت موجود نہیں ہے تو باپ ہی مباشر کہلائے گا، عورت تو ظاہر سی بات ہے کہ مباشرہ نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نکاح گواہ کتنا رہا؟ ایک ہی گواہ رہا، لہٰذا نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ گواہوں کے لیے نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کو دیکھ لیجئے، خوب محنت سے اس کو یاد فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔